گرافک ڈیزائن کو سیریز میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں آپ کو ٹرانسفارمیشن کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ٹرانسفارمر یعنی کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں لے کر جانا کو کہا جاتا ہے۔ تو اس سبق میں آپ کو سیکھ لینے کے بعد آپ آسانی سے اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے جو ہے امیج کو ٹرانسفارمر کے مختلف آپریشن کو لاگو کر سکیں۔ تو اس مقصد کے لیے میں سب سے پہلے یہاں پر موجود ٹاپ میں امیج کے مینیو میں جاؤں گا، اور یہاں پر مختلف ٹرانسفارمیشن کے ہمارے پاس آپریشنز موجود ہوتے ہیں۔ جیسے امیج روٹیشن میں جاتے ہوئے ہمارے پاس امیج کو میں گھما سکتا ہوں اور امیج کو جو ہے پلٹا سکتا ہوں وغیرہ موجود ہے۔ جیسے میں اگر اس کو پلٹانا چاہتا ہوں، فلپ کینوس ہورزنٹل کہتے ہیں ایکس ایکسس کی بیس پر افقی طور پر کام کرنا۔ تو جب میں امیج اور روٹیشن میں جا کے فلپ کینوس ہورزنٹل کرتا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیزائن ہمارا جو مسجد کا آئیکن بائیں جانب تو ڈیزائن آ چکا ہے، اور یہ سارے امیج کی فائل کو لاک ہوا ہے۔ کنٹرول زیڈ کے بٹن دباتے ہوئے اپنی پچھلی حالت پر واپس آتے ہیں۔ اسی طرح اگر میں کسی لیئرز میں موجود ایک عنصر کی طرف آؤں، جیسے پرپل مسجد کا آئیکن ہے، یہاں پر ایڈٹ کے مینیو میں یہاں پر فری ٹرانسفارم جس کے شارٹ کٹ کی کنٹرول ٹی موجود ہے۔ چنانچہ اگر میں اس کو منتخب کروں تو کیا ہے کہ اس لیئر میں موجود عنصر کے ارد گرد میں جو ہے ہم اینکر پوائنٹس دیکھیں گے اور بارڈر ایک آ چکا ہے۔ اب میں اس تصویر کو جو فری ٹرانسفارم کے آپریشن کو لاگو کر سکوں۔ جیسے مجھے اس کی ہائٹ اگر تبدیل کرنی ہے تو درمیان کے اینکر پوائنٹ پر کرسر کو لے کے جاتے ہوئے یہ اینکر پوائنٹ پر آپ کا کرسر ضرور ہونا چاہیے۔ میں اس کو چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں۔ جبکہ شفٹ کا بٹن اگر آپ دبائیں تو صرف اس کی جو ہائٹ ہے وہ تبدیل ہو، یا اس کی جو ویڈتھ ہے اس کو میں کم زیادہ کر سکتا ہوں۔ اگر اس کے ساتھ میں آلٹ کا بٹن دباؤں تو دونوں طرف سے اس کی جو ویڈتھ ہے وہ بڑھتی جائے، جبکہ میں اگر آلٹ کے بٹن کو ریلیز کرتا ہوں تو ایک طرف سے اس کی جو ہے نا، جس طرف سے ہم نے جو اس کو اینکر پوائنٹ کو پکڑا ہوا ہے وہاں سے اس کو تبدیل کریں تو اس سائڈ سے یہ صرف تبدیل ہو رہی ہے۔ یا پھر آپ بالکل کونوں میں موجود اینکر پوائنٹ کی مدد سے اس کی وڈتھ ہائٹ کو برابر چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، جبکہ آلٹ کے بٹن دباتے ہوئے ہم چاروں طرف سے اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں۔ اور اگر میں شفٹ کا بٹن دباؤں تو پھر میں آزادانہ طور پر اس کی وڈتھ ہائٹ کو کم زیادہ کر سکتا ہوں۔ اسی طرح اگر اینکر کونے کے جو اینکر پوائنٹ ان کے قریب میں باہر کی جانب میں ماؤس کو لے کر جاتا ہوں تو یہاں پر روٹیشن کا ایک آئیکن آ جاتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ میں اپنے اس ڈیزائن کو روٹیٹ بھی کر سکوں گا۔ تو اس طرح فری ٹرانسفارم کے جو ٹول ہے اس کے ذریعے سے مختلف آپریشن، اس کی اونچائی، اس کی چوڑائی، اس کو گھما لینا جو ہے لاگو کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پر ٹاپ میں یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آئیکن ہے کہ کمٹ ٹرانسفارم جس کی شارٹ کٹ کی انٹر ہے۔ اگر آپ کو ٹرانسفارم کا آپ کا آپریشن جو کرنا تھا وہ ٹھیک ہو گیا تو پھر ٹھیک کو بٹن دبائیں، ورنہ اگر یہ آپریشن ٹھیک نہیں ہوا تو آپ کینسل بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اسکیپ کی مدد سے کینسل کر سکتے ہیں۔ اسکیپ جو شارٹ کٹ کی ہے یہ انٹر کی مدد سے اس کو ٹرانسفارم کو لاگو کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر میں اس کو دوبارہ ٹرانسفارم کو شارٹ کٹ کی مدد سے جو ہے لاگو کروں تو کنٹرول ٹی کو دباتے ہوئے وہ ٹرانسفارم کا ہمارے پاس دوبارہ سے آپریشن لاگو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں اگلے ٹرانسفارم کی قسم کے بارے میں۔ تو اپنی لیئر کو منتخب کیے ہوئے ایڈٹ میں جاتے ہیں ٹرانسفارم، اور اس کے اندر وارپ ٹرانسفارم کا آپشن موجود ہے۔ جیسے ہی میں اس کو منتخب کرتا ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف بارڈر پہ نہیں بلکہ درمیان میں بھی اسکیئر جو لائنز آ چکی ہیں، اور
بہت سارے یہاں پر ڈاٹس بن چکے ہیں. اگر میں کسی اینکر پوائنٹ کو منتخب کرتے ہوئے ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے مزیدار سے جیسے میش ٹول ہوتا ہے اس طرح ہم اس کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. تو یہ بڑے مزیدار ایک جو ہے اس کے ٹرانسفارم کا ایک ہمارے پاس آپشن موجود ہے جو کہ ہمارے ڈیزائن میں بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس ایک اور ٹرانسفارم موجود ہے جس کو پرسپیکٹیو ٹرانسفارم وارپ کہتے ہیں موڑنے کو، اور جو پرسپیکٹیو وہ کہتے ہیں نقطہ نظر. یعنی کہ اگر ایک بندہ دائیں جانب کھڑا ہے اس کے لحاظ سے اور ایک بندہ اس کے سامنے کھڑا ہے اس کے لحاظ سے جو سامنے نظر آنے میں مناظر ہیں وہ کیسے نظر آتے ہیں تو اس کو پرسپیکٹیو کہتے ہیں. تو یہاں پر پرسپیکٹیو کو منتخب کرتے ہوئے اگر میں اس کی جو پارٹر ہے اس کے پاس کرسر لے کے جاتا ہوں تو کرسر کا جو ہے آئیکن اس کے نیچے ایک تیر کا چھوٹا سا آئیکن آ چکا ہے. اس کو میں اگر دائیں بائیں کرتا ہوں تو ہمارے جو ہے دیکھیں ٹرانسفارم کا جو طریقہ کار ہے وہ پرسپیکٹیو طریقہ کار لاگو ہو چکے ہیں. جبکہ اس کو دیکھیں میں دائیں بائیں چھیڑتا ہوں تو اس سے اوپر والا حصہ جو ہے تبدیل ہو رہا ہے، جبکہ اس کی ہائٹ آپ سمپل ٹرانسفارم کی طرح تبدیل نہیں کر سکتے. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق ٹرانسفارم کے بارے میں. اس کی آپ نے خوب اچھی طرح مشق کرنی ہے دیگر کاپی پیسٹ اور پین ٹول کی طرح.